السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویۃ بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وساموا وسام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل أو حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في كتاب الصيام. محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج وہ روایت جس کو تختہ مشق بنایا گیا ہے اور جس روایت کے تحت بہت سارے مذاہب اور فرق نے جنم لیا ہے، وہ روایت جس کے حقیقی مفہوم سے لوگوں نے منہ موڑ کر اپنے جانب رخ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اس روایت کو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ علماء، جو بڑے علماء ہیں، اہل حدیث کے بڑے علماء کرام ہیں، ان علماء کبار کی تشریحات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ جو لوگ اس روایت سے اپنے علاقے کی رویت کا استدلال کرتے ہیں، ان کا یہ استدلال کہاں تک درست اور صحیح ہے اور وہ کیسے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس حدیث کی تشریح کو اور اس حدیث کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ تشریح بھی اپنی جانب سے نہیں ہوگی، البتہ علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں پیش کروں گا۔ جیسا کہ لوگ اسلاف کی رٹ لگاتے ہیں، تو اسلاف نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس روایت کے اندر کیا پایا جاتا ہے اور یہ کون کہتا ہے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے۔ آئیے روایت قریب رحمہ اللہ، لوگ اکثر جو اختلاف رویت کے قائل ہیں وہ قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جبکہ یاد رہنا چاہیے کہ قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ قریب رحمہ اللہ ہیں، اس لیے کہ قریب رحمہ اللہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تابعی کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں لگایا جائے گا بلکہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وضاحت ملتی ہے۔ یہ قریب رحمہ اللہ تابعی سے روایت ہے کہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے معاویہ کی طرف ملک شام میں کسی کام سے بھیجا۔ پھر کہتے ہیں قریب رحمہ اللہ کے پس میں شام آیا اور اس کام کو انجام دیا
میں ابھی شام میں ہی تھا کہ رمضان کا ہلال نظر آ گیا اور جمعہ کی رات کو خود میں نے ہلال دیکھا۔ پھر میں مہینے کے آخر میں مدینہ واپس آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے وہاں کا حال چال پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہلال کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تم نے ہلال کب دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا تھا، چاند دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات کو ہلال دیکھا ہے، لہذا ہم تو روزہ رکھیں گے حتیٰ کہ 30 روزے پورے ہو جائیں یا اس سے پہلے ہلال دیکھ لیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ معاویہ کی روایت کی رویت اور ان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس روایت سے آپ نے بخوبی جان لیا ہوگا کہ اس روایت کا تعلق کس طرح کا ہے۔ اس روایت میں اصل میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ قریب رحمہ اللہ ملک شام کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ کام جب پورا کر کے واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حال اور چال پوچھا۔ پھر یہ سوال بھی کر ڈالا کہ شام میں کب رمضان کا ہلال نظر آیا؟ تو قریب نے کہا کہ جمعہ کی رات کو خود میں نے ہلال دیکھا ہے۔ پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ واپس آیا، انہوں نے یہ بات بیان کی۔ عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، حال چال پوچھا، میں نے جواب دیا کہ جمعہ کی رات کو میں نے چاند دیکھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہفتے کو دیکھا ہے۔ بہرحال یہاں جو واقعہ سامنے آیا وہ جمعہ اور ہفتے کا معاملہ سامنے آیا، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت کے خبر یعنی خبر پہنچنے کے کوئی ذرائع اتنے تیز اور اتنے سریع نہیں تھے کہ وقت میں خبر مل جاتی اور اس کو مان لیا اور تسلیم کر لیا جاتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بھی بات واضح ہے کہ جب رمضان کے روزوں کے متعلق انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہوئی اور انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوا تب وہ اس چیز کے مکلف نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے رویت کے مکلف تھے، جو انہوں نے دیکھا تھا اس کے مکلف تھے۔ چونکہ ان کے پاس خبر نہیں پہنچی، اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت میں خبر پہنچ جاتی تو یقیناً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی رویت کے سلسلے میں کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی نہیں فرمائی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ من حدد باقلیم او بمسافت قصر فقولہ خلاف للعقل والشرع۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جس نے تحدید کی، حد بندی کی چاند کے سلسلے میں کسی مسافت قصر سے یا کسی اقلیم یا ملک یا کسی شہر یا کسی علاقے سے اس نے تحدید کی، تو فرمایا اس کا قول عقل کے خلاف بھی ہے اور اس کا قول شریعت کے خلاف بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر اگر وقت پر پہنچتی تو کبھی وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ اس چیز کے مکلف ہی نہیں تھے۔ آخر میں جب یہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں اور آخر میں جب پہنچتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، اب نہ روزے کو ادھر کیا جا سکتا ہے اور نہ روزوں کو ادھر کیا جا سکتا ہے، بڑا مشکل کا مرحلہ ہے۔ اگر
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہ کیا کہ کیا ہمارے لیے معاویہ کی رؤیت کافی نہیں ہوگی، آپ کے لیے معاویہ کی رؤیت کافی نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، کہا ہم برابر روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 مکمل کر لیں، یعنی تکمیل 30 کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان فرمائی۔ یا ہم اس چاند کو دیکھ لیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاند دیکھا ہے اس چاند کی موافقت کے مطابق اگر ہمیں چاند پہلے نظر آ گیا تو ہم اس چاند کو اگر دیکھ لیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر قضا واجب ہوگی اور وہ ان کی رؤیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس بات کا احتمال بھی یہاں موجود ہے، اور اس بات کا احتمال بھی یہاں موجود ہے، اور اگر نہیں دیکھتے تو ہمیں 30 مکمل کرنے کا حکم ہے، یہ بات بیان فرمائی۔ ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہنے کے بعد عبداللہ ابن عباس یہ نہیں کہتے کہ ہم برابر روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 مکمل کر لیں گے، یا ہم اس کو دیکھ لیں، یعنی ہم اس کو 30 سے پہلے دیکھ لیں، یعنی ان کے مطابقت میں دیکھ لیں، یہ احتمال بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یا ہمیں چاند نظر آ جائے تو ہم ایسی صورت میں تو پھر اس کے بعد فرمایا اقال افلا نکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا ہمیں کو کفایت نہیں کرے گی معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے کی؟ فقال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم کو یا تو ہم 30 مکمل کریں یا ہم چاند کو دیکھ لیں۔ جب ہم چاند کو دیکھ لیں گے تب ہم اپنی موقف سے کو تبدیل کر لیں گے، اور یہ بالکل عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق و موافق ہوگا۔ آئیے کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس روایت کے سلسلے میں کہ یہ روایت مخالفین حضرات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھو ابن عباس نے دور کی شہادت کا انکار کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے ابن عباس کے انکار کی کیا وجوہات بیان کی ہیں، ان کی نظر میں یہ اس روایت کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ علامہ خطابی نے فتح الودود میں فرمایا وقال فی فتح الودود قوله هكذا امرنا يعتمر ان المراد به انه امرنا الا نقبل شهادة الواحد في حق الافتاء او امرنا بان نعتمد على رؤية آل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم، والى المعنى الثاني تميل الترجمة المصنف لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال يفسد الاستدلال۔ علامہ خطابی نے فتح الودود میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کا قول اسی طرح حکم دیا ہے ہم کو اللہ کے رسول نے، احتمال رکھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم افطار کے بارے میں ایک آدمی کی شہادت قبول نہ کریں، یا ہم کو آپ نے حکم دیا اس بات کا کہ ہم اعتماد کریں اپنے شہر والوں کی رؤیت پر اور اپنے شہر کے علاوہ لوگوں کی رؤیت کا اعتبار نہ کریں۔ اور دوسرے معنی کی طرف مصنف یعنی ابو داود کا رجحان ہے۔ امام خطابی اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن پہلا معنی محتمل ہے، یعنی پہلے قول میں 2 احتمال ہیں، تو ایسی صورت میں اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ احتمال استدلال کو باطل کر دیتا ہے، جیسے کہ علماء کا قول ہے اذا جاء الاحتمال فقط بطل الاستدلال، یعنی جہاں احتمال آ جائے وہاں استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ شیخ ایوب نے نہیں کہا ہے، یہ کسی اور شیخ نے نہیں کہا ہے، یہ علامہ خطابی نے فتح الودود میں فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے
یہ سلف میں ایک بڑے امام کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت ہی بڑے امام ہیں، لہذا ان کی یہ بات انہوں نے نقل کی ہے اور انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس میں احتمال موجود ہے، لہذا جب حدیث کے معاملے میں کسی میں بھی احتمال آ جاتا ہے تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ حدیث قریب سے استدلال کرنے والے باطل استدلال کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اس روایت میں یہ کہیں حکم نہیں دیا گیا، دوری کی قید کہیں نہیں لگائی گئی اور یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری کی قید لگائی ہو کہ اتنی دور تک، ملک شام کی دوری تک کی رویت کو مانا جائے گا اور اس سے کم کی رویت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یا اس سے زیادہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی بات اس حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، بس ایک واقعہ ہے اور اس واقعے میں ایک بات چیت ہے، گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے دوران یہ باتیں ہوئی ہیں اور ان باتوں کا جو ہے لوگوں نے بھی اور سارے اسلاف نے اس طرح جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ لوگوں سے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے متعلق علامہ خطابی کے اس نقطے اور باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سنن ابو داؤد کتاب الصیام باب 9 حدیث نمبر 2329 عربی کی تفسیر میں غازی عزیر صاحب کی کتاب، اور اسی طرح رؤیت ہلال صفحہ 163 اور 162 بھی دیکھیے، عون المعبود جلد 2 صفحہ 271، حوالہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا ہے، آپ جب چاہیں تب اس حوالے کو دیکھ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ علامہ غازی عزیر صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، لہذا اب ایوب کو یا کسی اور کو اس کے بارے میں مورد الزام ٹھہرانا کہاں تک درست ہے، یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قریب پر امام ابن قدامہ المقدسی کا تبصرہ، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حدیث قریب کا معاملہ ہے تو یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ابن عباس نے اکیلے قریب کے قول پر اختیار نہیں کیا تھا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جو چیز محل اختلاف ہے وہ پہلے دن کے قضاء اور روزے کے وجوب کی ہے، جو کہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک شہادت کی بنا پر لوگ 30 دن روزے رکھیں پھر بھی انہیں ہلال نظر نہ آئے تو کیا دو ممکن صورتوں میں سے ایسی صورت میں وہ اختیار کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب 2 طرح سے ہے۔ اول، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اختیار کریں گے کیونکہ جب انہوں نے اس کی اکیلی شہادت پر روزہ رکھا ہے تو ان کا اختیار کرنا بھی ان کے روزوں پر ہی مبنی ہوگا، جو کہ فرد واحد کی شہادت کے مطابق رکھا گیا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ اہل مدینہ قریب کے قول شہادت کی بنا پر روزہ نہیں رکھا تھا، لہذا ان کے قول کی بنا پر ان کے اختیار کی کوئی وجہ جواز بھی موجود نہیں ہے۔ یہ المغنی جلد 3 صفحہ 89 اور صفحہ 88 پر یہ بات موجود ہے، اور غازی عزیر صاحب کی کتاب رؤیت ہلال صفحہ 164 پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حدیث قریب پر امام ابن قدامہ المقدسی آگے اور بھی بیان فرماتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور بتائیں گے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اور لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اسلاف کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا میں پوچھتا ہوں کہ امام خطابی اسلاف میں سے نہیں؟ کیا میں سوال کرتا ہوں کہ امام ابن قدامہ المقدسی اسلاف میں سے نہیں؟ کیا میں سوال کرتا ہوں کیا اسی کے ساتھ ساتھ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا اسلاف میں سے نہیں؟ کیا علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ علماء کبار اور اسلاف میں سے نہیں ہیں؟ ان تمام علماء کے حوالے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ انصاف کے ساتھ بات کی وضاحت ہو جائے اور معلوم ہو جائے۔ اور لوگ جو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے تو قضا کیوں نہیں کی یا ایسا کیوں نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخر میں پہنچے تھے، واقعے کی پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی قضا کی تھی یا نہیں کی تھی، اور نہیں کی تھی کہ تو کیوں نہیں کی تھی، اور کی تھی تو کیوں کی تھی، یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ لہذا اس روایت کے اندر یہ سارے امر واضح طریقے سے موجود نہیں ہیں۔ جب واضح طریقے سے موجود نہیں ہیں
اور احتمالات موجود ہیں، تو احتمال موجود ہونے کی بنیاد پر اس روایت سے استدلال کرنا باطل ہوگا، اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ علامہ خطابی نے اور جیسا کہ علامہ قدامہ مقدسی نے بیان کیا ہے، لہذا میں نے ابھی دو علماء کے اقوال کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی اس حدیث کی تشریح میں پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ علماء کبار نے کیا کیا کہا ہے، اور جن کو یہ علماء کبار کہتے ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں کیا اپنی رائے بتائی ہے اور کتنی رائےوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر علماء کے ایک مسئلے میں دو اقوال، چار اقوال پائے جائیں تو ایسی صورت میں کس بات کو پکڑا جائے گا، کس بات کو لازم پکڑا جائے گا، کس پر عمل کیا جائے گا، یہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی جرأت و ہمت نصیب فرمائے اور آپ تمام کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔